اچھا جا رہا ہے. کیا کچھ سیکھا؟ بہت کچھ نیا. پازیٹیو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسٹریس کم ہوا کچھ؟ ہم نے پچھلی دفعہ اسٹریس کے اوپر بات کی تھی نا, اور کلاس میں کافی لوگ اسٹریس میں نظر ابھی آ رہے تھے. صحیح ہے آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ آج لگ رہا ہے کہ اسٹریس نہیں ہے. لگتا ہے کورس نیا نیا تھا, اس دن 2 ہی دن ہوئے تھے میرا خیال ہے, تو اس لیے زیادہ پریشان تھے. ہاں, اسٹریس کیسے پتہ چلتا ہے جی بتائیے. میں نے بتایا تھا ویسے پچھلی دفعہ, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہ اسمائل کیسی ہوتی ہے؟ فیک اسمائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں فیک ویک سب سمجھتے ہیں ہم. ایسا ہے یا نہیں؟ سب کو پتا ہے اوریجنل وٹ از جینوئن, وٹ از اوریجنل اینڈ وٹ از فیک. ایوری ون نوز. تو اسی طرح ایموشنز, اور آج ہم نے ایموشنز کے اوپر بات کرنی ہے انشاءاللہ. ایموشنز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ بڑے جینوئن ہوتے ہیں اور کچھ بالکل فیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اسٹریس کے اندر جو ہے نا, آپ کی باڈی رسپانس کرتی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ بتا دیتی ہے آپ کو کہ آپ کا ابھی آپ اسٹریس میں ہیں, آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے ایموشنس کے اندر بھی ہوتا ہے. ایکچولی ایموشنل اسٹریس ہی ہمیں زیادہ تر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس اسٹریس مینجمنٹ کی بات کی تھی. آج ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شارٹ فارم ای کیو بھی بولتے ہیں اسے. ای کیو اب اکثر آپ کو جو ہے وہ لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اچھا, ویسے اگر اس کے بغیر آواز آ جائے تو ریکارڈنگ ہو سکے گی؟ اچھا, باہر والے بھی سننا چاہ رہے ہیں. اوکے, کیونکہ اس کی آواز میں تھوڑی سی وہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی آواز نہیں آ رہی ہے. خیر چلیں, پچھلی دفعہ ہم نے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی. آج ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایکچولی جو ایموشنل اسٹریس ہوتا ہے, مطلب ایموشنل اسٹریس, پہلے تو چلیں ایموشنس کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ایموشنل اسٹریس کی بات کریں گے. ایموشنس کیا ہوتے ہیں ذرا بتائیے, کوئی کچھ پتا ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا؟ جی, فیلنگس کو ظاہر کرنا. ظاہر تو بعد میں ہوتا ہے نا, پہلے فیل ہوتا ہے. وہ فیلنگس کیا ہوتی ہیں ایگزیکٹلی؟ آپ ایموشنس کو فیلنگس بھی بول سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے. اردو میں ہم اس کو جذبات بولتے ہیں, ایسے ہی ہے. ہاں جی, تو کون کون سے جذبات ہوتے ہیں؟ ان جذبات کا نام بتانا ہے آپ نے مجھے. خوش ہونا, ناراض ہو جانا, غصہ آ جانا, اور اداس ہو جانا, اور چڑچڑا ہو جانا. ہاں, وہ ایموشنل اسٹریس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور رونا, رونا بھی اس کا رسپانس ہوتا ہے. رونا کسی وجہ سے آتا ہے نا. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اداسی ہوتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ماما ڈانٹ دیں, بابا ڈانٹ دیں تو رونا آ جاتا ہے, بالکل صحیح فرمایا. اور مایوس ہو جانا, اور ہاں, برا لگ جانا کسی چیز کا. ٹھیک ہے, دوسرے کی بات بری اس لیے لگ جاتی ہے ہمیں کہ وہ ہماری مطلب کی نہیں ہوتی, ہماری مرضی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا, اور اداس ہو جاتے ہیں, غم آ جاتا ہے نا. یہ کہہ رہی ہے ہماری کوئی فیوریٹ چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. تو دل میں غم آ جانا یہ بھی ایک جذبہ ہے. اور جیلس ہونا, ایگزیکٹلی, حسد کرنا کسی سے, یہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے. وہ دل ہی دل میں جو ہے وہ ہم جل رہے ہوتے ہیں, کڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور جی محبت کا کون بول رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے نقاب کیوں لگایا ہوا ہے؟ خاص وجہ ہٹا دیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں نا چلے گا کہ کون بول رہا ہے. 2-3 لوگوں نے نقاب. اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے, اگر آپ انکمفرٹیبل فیل نہ کریں تو نقاب اتار دیجیے, کیونکہ یہاں پہ تو ساری خواتین ہی ہیں. تو بہرحال محبت کرنا بھی کیا ہے؟ جذبہ ہے یا نہیں؟ محبت جذبہ ہے یا نہیں؟
ہے. کیا ہمارا دین ہمیں محبت کے بارے میں کچھ گائیڈ لائن دیتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتباع کے محبت کے رسپانس میں کرنا کیا ہے، اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. ریوارڈ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے نا. تو محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو رسپانس ہم دیتے ہیں اس کا. والدین سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ناراض کرنے والی باتیں نہیں کرتے، انہیں خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیوی کو شوہر سے محبت ہو تو شوہر کی بات مانتی ہے، اور محبت نہ ہو، ختم ہو جائے کسی وجہ سے، اللہ نہ کرے، تو ادر وے ہونے لگتا ہے کام. ٹھیک ہے. راضی کرنے کے بجائے ناراض کرنے لگ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو کسی استاد سے محبت ہے، ہوتی ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز جو جہاں جہاں سے ہو کر آیا ہوا ہے، آپ کو اپنی کوئی ٹیچر بہت زیادہ پسند ہو سکتی ہے. ایسا ہے؟ پسند ہے کسی کو کوئی نہ کوئی ٹیچر؟ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ٹیچر ہوتا ہے جس کو آپ ساری زندگی بھول نہیں پاتے. ایسا ہوتا ہے نا. ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ ان کے دیا ہوا کام لازمی کر کے آتے ہیں، چاہے باقی کوئی کام کریں یا نہ کریں. ایسا ہے یا نہیں؟ جو فیوریٹ ٹیچر ہوم ورک دے گی وہ تو لازمی کریں گے، باقی ٹیچر جو ہمیں پسند نہیں ہے اس کا تو کام ویسے ہی کرنے کا دل نہیں چاہتا. ایسی ہے نا. اور اسی طریقے سے ان ٹیچر کا ہم بار بار ذکر بھی کرتے ہیں. سم ٹائمز لوگ ٹیچرس کو ایگزیکٹلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا رنگ ڈھنگ اپنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پہننے اوڑھنے کے طریقے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم ان کو اتنا زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں. لڑکیاں خاص طور سے بات کری ہوں، جینٹس کا تو، لڑکوں کا تو نہیں مجھے اتنا اندازہ، لیکن لڑکیاں تو پھر یہ بھی نوٹ کرتی ہیں کہ لپسٹک کس کلر کی لگائی ہے، اور آج انگوٹھیاں کون کون سی پہنی ہوئی ہیں، اور آج دوپٹہ کیسے پہنا ہوا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جذبات یا فیلنگز یا ایموشنز جو ہیں ہم سب کے اندر ہوتے ہیں. اور جو جذبات یا فیلنگز ہمارے اندر آتی ہیں، یا جو بھی ایموشنز ہمارے اندر اٹھتے ہیں، بات کیا ہے، ایموشنز کا ہونا یا نہ ہونا از ناٹ امپورٹنٹ. یہ تو ہر ایک کے اندر ہے. ہم مجموعہ ہے ایموشنز کا. ٹھیک ہے. انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے اندر، انسانوں اور دیگر مخلوقات کے اندر بہت زیادہ فرق یہ ہے کہ ہم ہائیلی ایموشنلی انٹیلیجنٹ کریچرز ہیں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات کو بھی جذبات دیے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کتا بلی کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں نا. جو لوگ کتا بلی پالتے ہیں اپنے پاس، وہ کیسے ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوتی ہے، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ لائک، میں تو بتا رہی ہوں صرف. اسی طریقے سے بعض لوگ کتوں کو اس طرح کرتے ہیں، یا اور کوئی جانور، کوئی پیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی خرگوش رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ رکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو پودوں سے بہت محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیرٹ سے، اوکے. ہاں، چوزے وغیرہ ہوتے ہیں، بطخیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اچھا، جس جانور یا جس پیٹ سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا وہ محبت فیل کر پاتا ہے؟ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. اور وہ ان رسپانس کیا کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ شیر کو پیٹ بناتے ہیں. دیکھیں آپ نے آج کل کے زمانے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو ٹائیگرز، ہاں، ٹرٹل تو آپ کو کھا نہیں نہ سکتا، لیکن ٹائیگر وائگر تو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو محبت دیتے ہیں وہ ان رسپانس اسے ہی محبت دیتے ہیں. ایسا ہے نہیں؟ مطلب ٹائیگرز یا لائنز بھی اگر کسی نے ایز اے پیٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو محبت دے گا. جب وہ محبت دیتا ہے تو وہ ان رسپانس محبت بھی دیتے ہیں، اگرچہ ان کی نیچر نہیں ہے محبت کرنا. ایسے ہی ہے، اگرچہ ان کی نیچر میں کیا ہے، کاٹ کھانا، لیکن وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. بہرحال، لیکن ان کے اندر وہ لیول آف ایموشنز نہیں ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے. ان کے اندر بھی غصہ محبت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر بھی ڈر ہو سکتا ہے. ڈر بھی ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا، وہ بھی ایک ایموشن ہے، وہ بھی ایک جذبہ ہے. لیکن ہمارے انسانوں کے اندر جتنے زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے لڑکیوں کے اندر، وہ شاید دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے. تو جی، ملکہ جذبات کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. جی.
موضوع یہی تو موضوع ہے ہمارا. ابھی قابو کرنا بھی بتاتی ہوں, پہلے سمجھ تو لیں ایموشنز ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ ایموشنز چیز کیا ہوتی ہے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم وہ بات کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ ایموشنز بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب ایموشنز کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا ٹریگر یا مائنڈ سیٹ. آپ کے سامنے کوئی حادثہ پیش آیا, آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی خاص قسم کے جذبات ابھر گئے. جیسے ابھی میں ٹیچر کی بات کری تھی, کسی کو ٹیچر سے محبت ہو تو ٹیچر کا کلاس میں آنا از دا ٹریگر. ٹھیک ہے, اور آپ ایک دم جو ہے وہ فریش ہو جاتے ہیں, آپ کے منہ پہ اسمائل آ جاتی ہے, ایسا ہے آپ جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, آپ ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, آپ جلدی سے ان کی کتاب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے, یہ ایک ٹریگر ہے آپ کا کہ آپ کے اندر وہ محبت کی جو فیلنگز ہیں وہ آنے لگ جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. یا ادر وے, آپ کو کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے. کس کس کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے؟ شاید ہی کوئی ہو جسے نہ لگتا ہو. لگتا مجھے بھی ہے لیکن اتنا نہیں لگتا. مطلب ہاں گھن آتی ہے, ایگزیکٹلی گھن آتی ہے. تو لیکن بعض لوگوں کو بہت شدید ڈر لگتا ہے. ہاں, میری اپنی ساس امی کو بہت زیادہ لگتا ہے, بہت زیادہ. مطلب نام ہی لینے کی دیر ہوتی ہے تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں کہ کیا ہو گیا. تو خیر, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ چھپکلی کا نظر آنا جو ہے, گندی مثال ہے لیکن سوری دینی پڑ رہی ہے, چھپکلی کا نظر آنا ہی جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے, ٹریگر بن جاتا ہے. آپ کے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ہارٹ بیٹ. اب خوف, جیسے آپ بات کریں گے نا کہ اسٹریس کو کیسے پہچانتے ہیں, تو ایموشنس کو کیسے پہچانتے ہیں, وہ یہ آپ کے اندر کا جو باڈی کا نظام ہے نا, اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نروس سسٹم رکھا ہوا ہے, وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر جاتا ہے, ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کو ایک دم پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے بس اب تو گئے کام سے. مطلب ڈر لگنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, آپ کا جو ہے باڈی اسٹریس میں آ جائے گی. اسی طریقے سے پہلے ہم نے محبت کی بات کی کہ کچھ خاص لوگوں کو دیکھ کے محبت کئی فیلنگز ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں لوگ, یا نہیں, ہے نا, جن کی شکل دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ نہ سامنے آئے, بس میرے یہ آتا ہے نا, اس کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے مجھے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا, وہ غصہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ ایکسٹریملی سیریس ہو جاتے ہیں, ہے نا. آپ یہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے نا, ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, جب غصہ آتا ہے تو آپ دانت پیسنے لگ جاتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کا باڈی کا رسپانس ہے, یہ مطلب اسی کا ایموشنز کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا تھا ٹریگر اور دوسرا ہے آپ کا باڈی کا رسپانس. اور تیسری چیز ہوتی ہے ایموشنز کے بعد, مطلب جب آپ کے اندر ایک ایموشن آیا, ایک جذبہ, ایک فیلنگ آئی, اس فیلنگ کی وجہ سے آپ کی باڈی پر افیکٹ آیا. اب جو باڈی پر افیکٹ آیا اس کے بعد پھر آپ رسپانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے, جب محبت کی فیلنگ آتی ہے تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. صرف چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی ہے, ہم ان رسپانس کیا شروع کر دیتے ہیں, فوری وہ اچھے کام. ٹیچر کوئی حکم دے گی اور آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں؟ آپ کی فیوریٹ ٹیچر, آپ کی پسندیدہ ٹیچر جیسے ہی کوئی کام کہے گی کہ یہ کون کرے گا, تو آپ فٹافٹ کھڑے ہو جائیں گے, میں کروں گی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ باڈی کا رسپانس ہوتا ہے. جی, سائنٹیفکلی کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے, فیلنگس پریویل کرتی ہیں, ایموشن وقتی ہوتے ہیں, لیکن سمپل الفاظ میں کہا جائے تو ایک ہی جیسی بات ہے. آسان الفاظ میں ایک ہی جیسی بات ہے, ایموشنز یا فیلنگس. جی, وہ تو ہماری فیل کرنا سیکھا نہیں ہے, بٹ وی کین فیل. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کی فیلنگز آپ بھی فیل کر سکتے ہیں, اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ فیل کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو جو تیسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر, ہمارے ایموشنز کے اندر, وہ ہوتا ہے ہمارا رسپانس. ٹھیک ہے, کہ ہم کیسے, ہاں جی, انٹیلیجنٹ, تو آپ اس ایموشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, آپ کی وہ فیلنگ آپ سے جا نہیں پاتی, پھر آپ اسی کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں, یہ تو کاکروچ کی بات ہے نا, یہ تو پھر چھوٹی فیلنگ ہے.
ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم محبت کی بات کر رہے تھے, بعض دفعہ کسی انسان سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو فیلنگ ہے. وہ فیلنگ کیا ہے بھائی, جا ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, جس کو اردو کی لٹریچر کی زبان میں عشق بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عشق ہو جائے کسی سے تو لوگ جو ہے وہ عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر لمٹس کراس کر جاتے ہیں. وہاں پھر رسپانس یا بیہیویئر جو ہے وہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے, ایکسٹریملی ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر فیلنگ, ہر جذبہ آتا ہے اور جا بھی سکتا ہے اگر ہم اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اگر ہمیں کنٹرول کرنا نہیں آتا, وی آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ فیلنگ پریویل کرتی ہی چلی جاتی ہے اور ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں, ایموشنلی اسٹریس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, غصہ, آپ دیکھیں کہ غصہ آ جائے. ٹھیک ہے, غصہ بھی کیا ہے, جذبہ ہے یا نہیں. اینگر مینجمنٹ کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی, آج ہم ساتھ ہی اس کو لے کے چلیں گے, کیونکہ ایموشنز کے اندر جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ حاوی ایموشن ہوتا ہے وہ غصہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو, میں اپنی بات کر رہی ہوں, آپ کی نہیں. ہمیں ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اچھا, اب ہم کیا کہتے ہیں, بھائی غصہ کیوں کرتے ہو. ایسے ہی ہے نا, جب دوسرا کوئی شخص ہمارے سامنے غصہ کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, غصہ کرنے کی کیا بات ہے, غصہ کیوں کر رہے ہو, غصہ برا ہوتا ہے, ایسا نہیں کرو, ویسے نہیں کرو. ہم لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو. ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہم جب خود, ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہمارا ٹریگر کوئی بھی ہو سکتا ہے, مطلب کس وجہ سے غصہ آیا, کیا وجہ بنی. جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی, کچھ انسانوں کی شکل ہی دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے سامنے ہی نہ آیا اگر, اس کو تو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ آپ کے لیے ایک ٹریگر ہے. سم ٹائمز آپ کو کوئی, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اور آپ کا خون کھول جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. ٹھیک ہے, وہ ہوا تو کسی دوست سے لڑائی ہوئی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اب وہ ادھر سے لڑائی کر آ کے فارغ ہو کے گھر آ گئے, بھول بھال گئے, لیکن دوبارہ یاد آ جائے تو کیا ہونے لگتا ہے, غصہ آنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے ہمیں. تو غصہ جو ہے وہ بھی ہماری ایک فیلنگ ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی. اسی طریقے سے آپ کے فار ایگزامپل غم ہے. ٹھیک ہے, ایموشنز میں سے, جذبات میں سے ایک ہمارا غم بھی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں سے ہمارا کوئی پیارا ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, ہمارا کوئی دوست عزیز ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی بہن بھائی ہو سکتا ہے, ہمارے والدین ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. جب وہ جاتا ہے, ہمیں غم ہوتا ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم ایکسپریس کرتے ہیں, کچھ دن گزرتے ہیں, ہم تھوڑا بہتر ہونے لگتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد اگر پھر اس کی یاد آئے, وہ غم دل میں تازہ ہو جاتا ہے یا نہیں, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو خاص ایک واقعہ پیش آیا, وہ جو کسی کی وفات ہوئی ہماری زندگی کے اندر, ہمارے کسی پیارے کی, تو وہ وفات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹریگر ہے کہ جس کو ہم بار بار سوچ. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. وہ سارا ٹائم جو ہے وہ جب نام لیں گے, اور وہ چونکہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے, تو وہ بعض دفعہ آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں. خیر, اسی طریقے سے غصے کا حال ہے. جب غصے کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے, غصے کو آپ مینج نہیں کر پائیں, کنٹرول کا مطلب یہ نہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے, مطلب یہ ہے کہ آپ غصے کو مینج نہیں کریں گے صحیح طریقے سے, تو نتیجہ کیا نکلے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں غصے میں, دروازے پٹکتے ہیں, چیزیں پھینکتے ہیں, کسی کی مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اماؤں کو غصہ آتا ہے میاں کے اوپر, پٹائی ہو جاتی ہے بچوں کی. ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے ہر جو جذبہ ہے ہمارا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹریگر ہوتا ہے. صحیح ہے, اور ٹریگر کے ساتھ پھر ہماری جسم پہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. جتنی بھی ابھی میں نے آپ کو جذبات بتائے, محبت ہے, غصہ ہے, غم ہے, ان سب کے ساتھ ہمارے جسم پر کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ کچھ ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہے. اور پھر ہمارا اس کے ساتھ رسپانس کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بہیو کیسے کرتے ہیں, اس ایموشن کے آنے کے بعد کیسے بہیو کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے جو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے, اس میں ہم نے ان تینوں چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے
जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली। जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली। जी हाँ, जी एग्जैक्टली। जैसे हमने पिछली दफा स्ट्रेस की बात की थी, तो जो स्ट्रेस हद से बढ़ जाता है तो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसी तरीके से इमोशनल स्ट्रेस है, ठीक है। आपके अंदर किसी बात के ऊपर गुस्सा है, किसी शख्स के ऊपर गुस्सा है, किसी वाकये के ऊपर गुस्सा है, आप उसको मैनेज नहीं करना जान रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। तो नतीजा क्या निकलता है, आप उसको दबाते हैं या अपने अंदर ही रखते हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप काउंसलिंग नहीं करते, आप उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है, जैसे इन्होंने कहा बीपी हाई होने लगते हैं लोगों के, या और कोई अल्लाह ना करे जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। अमूमन डायबिटीज भी कहते हैं कि लोगों को स्ट्रेस वगैरह की वजह से होता है। बहरहाल रीजन कुछ भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं। तो इमोशंस को समझना और इमोशंस के इमोशनली इंटेलिजेंट होना ये क्यों जरूरी है, फिर आपको क्या समझ में आती है, क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या समझ आई है बच्चियों में से कोई बताए, क्यों कर रहे हैं हमें? अब इमोशनली इंटेलिजेंट होने पहले हमारे मतलब हमारे बचपन में भी और हमारे वालिदैन के बचपन में भी शायद इन चीज़ों के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्चेज होती जा रही हैं, लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि भाई मसले मसाइल जो खड़े हो रहे हैं उनके पीछे वजूहत क्या हैं। तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, तो ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं और इसके ऊपर बात होने लगी है। पहले इमोशंस के ऊपर कोई खास बात नहीं होती थी, जिसका नतीजा ये था कि लोग अपने इमोशंस को दबाते रहते थे, सप्रेस करते रहते थे, और फिर वो किसी और तरह जो है वो चीज़, उसका नताइज जो है वो कुछ और तरह निकलते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को समझना और उनको इंटेलिजेंटली मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकें, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। अगर हम हर टाइम इमोशनल रोलर कोस्टर पे ही बैठे रहेंगे, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो नतीजा क्या निकलेगा, काम कहाँ से करेंगे? जब आपको शदीद गम लाहक हो, आप रोते रहें रोते रहें रोते रहें, कोई काम होता है? नमाजें भी जाती हैं, ठीक है। आप खुशी में हद से बढ़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपको खुशी हो गई किसी बात की, एक तो फौरी मतलब आपकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, आप मुस्कुराते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक फ्रेशनेस आ जाती है, बाज़ लोग दूसरे को हक कर लेते हैं, बाज़ लोग उछलना शुरू कर देते हैं, मतलब खुशी में कुछ भी। इस तरीके से और बहुत सारे काम हैं जो हम गलत करना, बाज़ दफ़ा गलत तरफ चले जाए। यहाँ तक तो चलें ठीक है, आप किसी को प्यार मोहब्बत से हक कर रहे हैं, या आप किसी को अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जुबान से बता रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप खुशी में हद से बढ़ जाते हैं, जैसे बाज़ लोग शादी ब्याह के मौक़ों पर हद से बढ़ जाते हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि हम अल्लाह ताला की हुदूद भी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। हम वो काम करना शुरू कर देते हैं कि जो अल्लाह ताला की पसंद के नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना नहीं आता। हमें जब भी कोई हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो गम है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो खौफ है, कुछ भी है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम हर चीज़ में आपे से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, क्यों? ताकि हम सही मानों में अल्लाह रसूल की इताअत कर सकें, सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में दीन को फॉलो कर सकें। क्योंकि जो लोग हर वक्त इमोशनल ही रहते हैं, मतलब ये कि उनके जज्बात काबू में नहीं होते, वो फिर दीन का भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकते, वो दीन की कोई खिदमत नहीं कर सकते, वो दीन के ऊपर खुद भी अमल नहीं कर सकते, दूसरों को भी दावत नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम लोग जो दीन को पढ़ने समझने वाले लोग हैं, हमारे लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही? ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। आप नोट्स नहीं लेते, सिर्फ मुझे देखते रहते हैं। करेगा ना, फैसला लेने की सलाहियत तभी पैदा होती है जब आपका दिल दिमाग कंट्रोल में है। अगर आपका दिल दिमाग कंट्रोल में, तो आपको समझ ही कुछ नहीं आता, करें तो करें क्या। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों में ही ज्यादा होता है, जो लोग एग्जैक्टली कुछ बिल्कुल पैनिक होने लगता है, एग्जैक्टली रोना धोना शुरू, उसको खुद ही नहीं समझ, हालांकि उसने सब कुछ पढ़ा सीखा हुआ होता है, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा होता। अभी कल ही मेरे पास एक किसी का फोन आया, उन्होंने रात को, अब वो फोन करके रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं। अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या? मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या,
ٹھیک ہے. حالانکہ وہ خود بقول ان کے وہ قرآن بھی پڑھتی ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں, وہ سارے کام کرتی ہیں, بہت ریلیجس ہیں, سارا کچھ ہے, بٹ ایموشنلی ویک ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب ہم ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے, تو پھر سارا کچھ پڑھتے سمجھتے علم رکھتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے, یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو کر لیں. میں نے آپ کو ایموشنس کے بارے میں 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا ٹریگر, پھر ہوتا ہے ہمارا فزیکل رسپانس, یعنی ہماری باڈی کیسے رسپانس کرتی ہے اس کو, اور پھر ہوتا ہے ایک ہمارا بیہیویئر. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا اخلاق ہی بڑا اچھا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. مطلب ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو وہ شخص کیسا لگتا ہے, آپ کہتے ہیں جی بڑا ہی با اخلاق ہے. ایسے ہی ہے, وہ اخلاق ایکچولی اس کا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ اخلاق اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادر وے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی غصیلے قسم کے ہوتے ہیں. ایسا ہے, کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کیسا ہے, تو آپ کہتے ہیں بھائی نہ ہی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کا مزاج ہی کیا بن چکا ہے, اخلاق ہی کیا بن چکا ہے کہ بدتمیزی سے بات کرنا, غصے سے بات کرنا, بہت ہی زیادہ وہ کرنا. آپ کیوں آگے ہو رہے ہیں؟ ریلیکس ہو کے بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تنگ ہو کے بیٹھے ہیں, گرمی لگے گی, پیچھے جگہ ہے تو صحیح, میرا خیال ہے اور کوئی آتا نہیں رہا نا. ہاں, ریلیکس ہو کے بیٹھے, کوئی بات نہیں, تھوڑی بہت صفحے آگے پیچھے ہو جائیں. تو ابھی ہم قرآن یا حدیث کی ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے, اس لیے صفحے تھوڑی آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 3 چیزیں ہماری ایموشنس کے اندر ہوتی ہیں. اب ہم بات کریں گے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سے کام یا کون سی چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے بھائی. باڈی رسپانس ہوتا ہے نا یہ ہماری باڈی. دیکھیں, ہم جیسے میں نے پہلے بات کی, ہم جذبات کا مجموعہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ جذبات ہماری باڈی سے کوئی الگ چیز ہے, ہماری باڈی کے اندر ہی ہوتے ہیں جذبات. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے اندر کوئی جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کوئک رسپانس دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم دانت پیسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ لٹرلی, وہ میرے بھانجے کا بیٹا ہے, میرے بھانجے کا بیٹا ہے, تو وہ نا ایسے آگے کر کے آتا ہے جب بھی کوئی بات کرتا ہے. تو میں اس دن یہ سوچ رہی تھی, یہ تو غصے والی بات ہے, پتہ نہیں اس کو غصہ کیوں اس بات, حالانکہ وہ اور کچھ نہیں ایکسپریس کرتا, ابھی اس کو صحیح طرح سے پوری طرح سے بولنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. سوری, اس کو پوری طرح سے بولنا بھی مطلب بہت واضح نہیں ہے ابھی وہ بولتا, 3.5 سال کا, لیکن وہ ایکسپریس ایسے کر رہا ہوتا ہے, کر کے کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے باڈی کا نروس سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہی ہمارے اندر کوئی ایموشنز پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں, جیسے ہی ہمارے اندر کوئی جذبات آنا شروع ہوتے ہیں, ہماری باڈی جو ہے اس کو رسپانس کرتی ہے. خوشی ہوتی ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فوراً ہمارے چہرے پہ اسمائل آتی ہے, تو یہ کوئک رسپانس ہوتا ہے ہماری باڈی کا. ٹھیک ہے, ہم نیچرلی ایسے ہی بنائے گئے ہیں. کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہاں جی, جذبہ اس کا وہ بڑھ جاتا ہے. ہاں, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ اسٹریس کی بات کی تھی نا, تو ایک اسٹریس ہارمون ہوتا ہے, غالباً اسے کورٹیسول کہتے ہیں, سوری. تو جو کورٹیسول ہے نا, وہ ایک ہارمون ہے ہمارے جسم کے اندر. جب ہمیں اسٹریس فیل ہوتا ہے نا, ہم کسی چیز کا دباؤ فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے جسم کے اندر وہ ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا وہ ہارمون ہمارے جسم کے اندر, مطلب پوری خون میں آپ سوچیں کہ وہ سرکولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ پوری خون میں سرکولیٹ کرتا ہے تو وہ اس کا پھر رسپانس کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ٹھیک ہے, جیسے غصے کے بارے میں آتا ہے, حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ شیطان کیسے دوڑ سکتا ہے ہمارے خون کے اندر؟
بعض لوگ تو اللہ بچائے، بعض لوگوں کو تو لٹرلی جو ہے وہ پوزیس کر لیتے ہیں شیاطین. لیکن ہر انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اب وہ ایکچولی کیا چیز دوڑ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کچھ ہارمونز ہیں جو غصے کی حالت میں ہمارے جسم کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں. جب وہ ہارمونز ہمارے جسم میں زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارے غصے کا لیول بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ہر ایک کا جو یہ ایک باڈی کا رسپانس ہے. اس باڈی کے وہ باڈی کا رسپانس تو ہوگا، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر رہے. ٹھیک ہے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے اس کے 4 بیسک پلرز ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس. اتنا زیادہ پتا ہوگا اتنا زیادہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے. زیادہ کیسے پتا ہوگا؟ آپ سے باتیں کریں کہ مطلب آپ جس طرح آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ اپنی ہیبٹ سیکھیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو اچھی ہیبٹ ہی نہیں ہے، تو ایسا تو امپاسبل ہے. ایسا امپاسبل ہے. ایکچولی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کچھ اچھا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ ہم کہتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے. اب ہم اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے مجھے. تو جب آپ یہی کہتے رہیں گے اپنے آپ کو، تو یہ بھی برین سائنسز کہتی ہیں کہ جو الفاظ آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں نا، برین ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، آپ کو ہر وقت غصہ آئے گا، ہر بات پہ غصہ آئے گا، ہر شخص پہ غصہ آئے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایسے لوگ بڑے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر فار ایگزامپل اگر آپ کو غصہ آتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو بار بار کہنا نہیں ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے. ہاں، آپ کو سمجھنا ضرور ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس بات کو بار بار مینشن کرنا، اٹھتے بیٹھتے اس بات کا ذکر کرتے رہنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی ذرا دباؤ میں رکھنے کے لیے کہنا مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو یہ نہیں ہونا بات ہے. ٹھیک ہے، اور ریلیز کرنے کے طریقے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں. ابھی ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں الحمدللہ. تو سیلف اویئرنیس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو نام دینا آنا چاہیے. نیم دا اسپیسیفک ایموشن. لیبلنگ بھی کہتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں. تزکیہ کر چکا ہے. وہ اپنا تزکیہ کر چکا ہے، لیکن تزکیہ بھی ایک لائف لانگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے، ایک دو دفعہ میں نہیں ہو جاتا، یا ایک کورس کرنے سے نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یا ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے نہیں ہو جاتا کہ آپ کہیں گے جی بس میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، میرا تو تزکیہ ہو چکا. ٹھیک ہے، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو کورس کرنے کے ساتھ مل جاتا ہے ہمیں. تو تزکیے کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا. سوری، یہ بند تو نہیں ہو گیا؟ چل رہے 1 منٹ. دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اسپیسیفکلی یہ پتا ہو کہ اس وقت آپ کس سچویشن، آپ کس جذبے سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آیا غصہ ہے، یا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ غصہ نہیں ہوتا، ایکچولی پیچھے غصے کے بھی پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. آپ کسی آپ کو جو ہے وہ کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا اسکول سے گھر آتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے سخت قسم کی، تو اٹھا کے بیگ پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ پیچھے ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پریزنٹ ٹائم کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ غصہ آ رہا ہے. اور وہ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ کہ بھائی بہت بھوک لگی ہے، لنچ بھی کوئی نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں ملا، یا لنچ لے کے ہی نہیں گئے تھے، یا وٹ ایور. ٹھیک ہے، اور گھر آ کے کیا ہوا؟ بس اب تو غصہ چڑھ گیا کہ بھوک کی انتہا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا، اور اسی طریقے سے بعض دفعہ بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ ایکچولی غصہ نہیں ہوتا، حسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصہ نہیں ہو رہا، وہ حسد ہو رہا ہے، وہ جیلسی آ رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے بھائی، غصہ کس بات کا؟
کسی کو کوئی نعمت ملی ہے, کوئی کسی بات کے اوپر خوش ہے, وہ تو خوش ہو رہا ہے, آپ غصے میں ہیں. آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے اس وقت؟ اس کا مطلب آپ کو غصہ نہیں آ رہا, آپ کو حسد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور حسد کو چونکہ آپ کو کنٹرول کرنا نہیں آتا, اور حسد کو آپ کو مینج کرنا نہیں آتا, تو آپ غصہ دکھا رہے ہیں فالتو کا. صحیح ہے. تو اپنے ایموشنز کو صحیح طریقے پر سمجھنا. دیکھیں اس کو آپ اس طرح سمجھیں, ایکچولی ہوتا یہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے, جو پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مہینے کا 2 مہینے کا 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے. ساری ماؤں کو پتا ہے, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب وہ بول تو نہیں رہا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے, نہیں بول رہا نا, لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. یا سم ٹائمز بچہ روتا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بچہ روتا ہے, لازمی نہیں اسے بھوک لگ رہی ہے, اسے نیند آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا پیمپر گندا ہو گیا اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے, فرسٹریٹڈ ہے کہ بھائی مجھے صاف کرو. لیکن چونکہ وہ بول نہیں سکتا, تو وہ بولنے کے بجائے کیا کرنے لگتا ہے؟ رونے لگتا ہے. یہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے, ہمارے بات پہ رونے لگ جاتے ہیں, ہمارے بات پہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ رونا رونا نہیں ہوتا, اس رونے کے پیچھے کوئی وجہ ہے, وہ کوئی ایموشن ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, یا تو ہمیں غصہ آ رہا ہے, یا ہمیں کوئی حسد ہے, یا ہمیں کوئی غم لاحق ہے, یا ہماری باڈی کی کوئی ضرورت ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے, یعنی ہم اس وقت تھک گئے ہیں تو ہمیں ریسٹ کر لینا چاہیے, لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے اور ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں. یا ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم بلا وجہ میں چیزیں پھینکنا توڑنا شروع کر دیتے ہیں, بہن بھائیوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی اس وقت مسئلہ کچھ اور ہے. تو یہ جو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے نا, اپنے ایموشنز کو سمجھنا, اپنے ایموشنز کو نام دینا, یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ایکچولی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے اپنی ڈائری بنا کے اس کے اوپر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. جب آپ ایسی کسی سچویشن سے گزرے نا, جرنلنگ ہوتی ہے, وہ تو جنرل ہوتی ہے نا, اس کے لیے خاص بھی ہوتی ہے, مطلب ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے, کہ آپ اپنے ایموشنس کو لکھیں کہ ٹریگر کیا تھا, کس وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر غصہ آیا تو وجہ کیا تھی غصے کی. ٹھیک ہے, یا رونا آ گیا, غمگین ہو گیا, تو غمگین ہونے کی وجہ کیا تھی. یا آپ ڈر گئے کسی چیز سے اور شدید قسم کا ڈر گئے, تو وہ ڈر کے پیچھے وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے, اور ڈر یا غصہ یا غم, ایکچولی تو غم اور غصے کے اندر ہی ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں. ویسے تو خوشی میں بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن یہ ایموشنز جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں ہمارے لیے. تو اس کو جو ہے وہ سمجھنا, جو ہے وہ لیبل کرنا ضروری ہے. مطلب اس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے, کہ لیبل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکچولی اس وقت ہو کیا رہا ہے. اور جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹریگر کیا ہوا. ٹھیک ہے, ٹریک یور فزیکل ٹریگر. فزیکل ٹریگر یعنی کہ آپ کو جب, میں ساتھ میں اردو بولنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں. ایکچولی اس قسم کے ٹاپکس کے اوپر زیادہ تر مواد جو ہے وہ انگریزی میں ہی ہوتا ہے, تو ٹرانسلیٹ کرنے کی میں اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہی ہوں. لیکن اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز پوچھ لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. فزیکل ٹریگر مطلب جب آپ کو, ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت آپ کے کون سا جذبہ یا کون سی ایموشن ہے جو حاوی ہے اس وقت آپ کے اوپر. دوسرا یہ کہ آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ حسد میں ہیں, یا آپ غم میں ہیں, یا آپ خوف میں ہیں, تو آپ کا فزیکل ٹریگر یا رسپانس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. فزیکل رسپانس کر لیجیے, اس کو زیادہ بہتر رہے گا. ٹریگر تو ہم کی باڈی اس کو کیسے رسپانس کری, جیسے میں نے ابھی بتایا, جب ہم غصہ آتا تھا ہم دانت پیسنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, ہوتا. اب وہ سر کا درد جو ہے وہ ریزن پیچھے کوئی اور ہوتی ہے, تو غصہ چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کو کوئی غم ہے, بعض لوگ غمگین بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اسی طریقے سے اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ غصے کی جس ایموشن کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, ایک تو اس کو کہنا کیا ہے آپ نے, اس کو نام کیا دینا ہے, اس کو لیبل کیا دینا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی باڈی کیسے بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کو کیا, کون سا ایموشن آپ کے اوپر حاوی ہے. ٹھیک ہے, کہ محبت ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اگر, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ کو
آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کی یہ فیلنگ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کیسے رسپانس کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہچان جو ہے وہ ان علامات کی پہچان کہ جب آپ کے اوپر کوئی ایموشن حاوی ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے پہچانتے ہیں, فزیکل رسپانس آپ کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کی جو بیہیویئر ہے ہمارا وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ دو بیسک چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر کون سا ایموشن آ رہا ہے, اور دوسرے یہ کہ اس ایموشن کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر اثرات کیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آیا آنسو بہ رہے ہیں, آیا سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کا جسم بہت ٹائٹ اور تھکا ہوا اور کھچا ہوا محسوس کر رہا ہے, کیا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان چیزوں کو لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پاس لکھ لیں گے جی اس وقت یہ حالت ہے, یہ جذبہ ہے, یہ فیلنگ ہے, اور یہ میں پہچان کیسے رہی ہوں, یہ کیوں ہے, کیا ہے میرے اندر, فزیکل رسپانس سے میں پہچان رہی ہوں. تو یہ دو چیزیں اہم ہیں سیلف اویئرنیس کے اندر. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے سیلف مینجمنٹ. یہ سے آپ اس اپنا جو ایموشنل رولر کوسٹر ہے اس کو تھوڑا سا مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رونا آتا ہے, کچھ آتا ہے, ایک وہ ہائپ ہوتی ہے اس کی, بہت بڑے گھنٹہ 2 گھنٹہ گزرا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نارمل ہو جاتے ہیں. رات کو بیڈ پہ جا کے لیٹتے ہیں, آپ کو خیال آتا ہے ہائی پتہ نہیں آج کس بات پہ مجھے رونا ہی آ جا رہا تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ اس ٹائم اٹھائیں ڈائری کہ کون سا ایموشن تھا. ٹھیک ہے, باڈی کا رسپانس کیا تھا. ٹھیک ہے, اور کرنا کیا ہے اب نیکسٹ ٹائم. اب اگر ایسا کوئی ایموشن آئے گا تو ایک تو یہ کہ میں اپنے باڈی رسپانس سے پہچان جاؤں گی کہ اس وقت یہ حالت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اب مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرنا کیا ہے, جیسے سیلف مینجمنٹ. جی آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ دیکھیے ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بتاتے جس سے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے کہ یار اس بات پہ تمہاری اس بات مجھے میں ہرٹ ہوئی آ رہا ہے. ابھی ہم اس کے اوپر آئیں گے جب کسی اور کی وجہ سے ایسا ہو تو کیا کریں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں ایک بات یہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے, دوسروں کے نہیں. ٹھیک ہے, ایکچولی جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو نا فلاں ایسا ہے نا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. جیسے ابھی میں بات کری تھی, کسی شخص کی شکل دیکھ کے ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے غصہ چڑھ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, ہم اپنے غصے کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے کہ نہیں, چاہے دوسرے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے لیکن آ تو مجھے ہی رہا ہے نا, آؤٹ آف کنٹرول تو میں ہو رہی ہوں نا, تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, ناٹ ادرس. اب اس بندے کی شکل کو تو نہیں کچھ کر سکتے, کیا کریں گے, اس سے کہ نقاب پہن کے رکھا کرو تمہاری شکل نہ مجھے نظر آئے. یا فار ایگزامپل آپ کے گھر میں تو رہتا, جو شادی ہو کے لڑکیاں جاتی ہیں اپنی ساس کی شکل دیکھ کے غصہ چڑھ جاتا ہے. اب ساس کو کیا کرو گی, مار دو گی؟ نہیں مار سکتے. یا اس کو کہو گی تم کہیں چلی جاؤ, نہیں جا سکتے. آپ الگ ہو جائیں, نہیں ہو سکتے. بہت ساری سچویشن, اب آپ انایوائڈیبل سچویشن ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آپ نے سسرال میں رہنا بھی ہے, ساس کو صبح شام دیکھنا بھی ہے, صبح شام غصہ بھی چڑھنا ہے, تو اب کیا کریں, ساس کو تو کچھ نہیں کر سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کنورسیشن کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, جس وجہ سے غصہ چڑھ, بعض دفعہ کوئی وجہ نہیں ہوتی, ساس بیچاری بڑی اچھی ہوتی ہے, بہو کو بلا وجہ میں غصہ چڑھتا ہے. میں ان سچویشنز کی بات نہیں کر رہی جہاں واقعی ساس زیادتی کرتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ ساس بڑی اچھی ہوتی ہے, بہو کا ہی دماغ کچھ عجیب ہوتا ہے, بھائی بلا وجہ میں غصہ چڑھ رہا ہے, بھائی کیا بات ہے غصہ کرنے کی, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے ایموشنز ابھی کنٹرولڈ نہیں ہیں. اب ساس کو کنٹرول نہیں کرنا, خود کو کنٹرول کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایموشنل انٹیلیجنس کی. ابھی اپنے ایموشنز کو سمجھیں صرف. ٹھیک ہے, کوئی اور آپ کو نہیں سمجھے گا, آپ کو خود سمجھنا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسری چیز ہم بات کریں کہ سیلف مینجمنٹ. اب جو ایموشنز آ رہے ہیں ان کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے مجھے اور غصے کی وجہ سے میرا سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں تو سمجھ میں آ گئیں, لیکن اب اس غصے کا نتیجہ کیا میں نے کرنا ہے. میں اٹھا کے چیزیں پٹکنا شروع کر دوں, میں بچوں کو مارنا شروع کر دوں, میں چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دوں؟ نہیں, یہ نہیں کر سکتے. نیگیٹو ری ایکشن نہیں شو کر سکتے.
ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ غصہ اگر آتا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ پانی پی لیں, ایگزیکٹلی, تعوذ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اپنی پوزیشن چینج کر لیں, ایگزیکٹلی, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں, لیٹنا کا دل نہیں چاہ رہا تو چہل قدمی شروع کر دیں, حدیث میں نہیں آتا, اپنی طرف سے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غصہ آنا از نارمل. غصہ نہ آئے تو ہم تو پھر انسان ہی نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا غصہ نہ آئے, غصہ تو آئے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینج کیسے کرتے ہیں, آپ اپنا رسپانس کیسے مینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس رسپانس کو مینج کرنا ہے کہ مجھے جب غصہ آئے گا تو میں نے اٹھا کے چیزیں نہیں پھینکنی, میں نے دروازے نہیں پٹکنے, میں نے کسی کو نہیں مارنا, میں نے کسی سے نہیں لڑنا. اس چیز کو مینج کرنا ہے سیلف مینجمنٹ, ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو ریئیکشن ہے اسے مینج کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن ہی کی بات ہو رہی ہے, پازیٹیو ریئیکشن کو تو نہیں مینج کیا جاتا, کیا جاتا ہے نہیں. غصہ اگر آپ کو آ رہا ہے, فار ایگزامپل ماں کو بچے کی کسی بات کے اوپر غصہ آ رہا ہے اور وہ واقعی غلط بات ہے, واقعی غلط بات ہے, تو کیا کریں؟ ڈنڈا اٹھائیں اور پٹائی شروع کر دیں؟ نہیں. لیکن ہاں ایسا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ بچے کو, فار ایگزامپل کوئی بچہ لڑ رہا ہے دوسرے بچے سے, ٹھیک ہے, ماں کو دیکھ کے فوراً غصہ آ جائے گا, کس بات پہ لڑ رہے ہو تم. بعض مائیں کیا کرتی ہیں, ساتھ ہی ان کی بھی ٹھکائی شروع کر دیتی ہیں. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو الگ لے کے جائیں, اس کو روکنے کی کوشش کریں, اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کریں, جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اسے سمجھائیں, ٹھیک ہے. تو دس از سیلف مینجمنٹ. یعنی اس وقت ہم دوسرے کی بات کریں ذرا ماں بچے کو, لیکن اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اٹھا کے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو مینج کرنا از سیلف مینجمنٹ, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر بتایا تھا کہ اسٹریس مینجمنٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوری اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے آپ سب سے پہلا کام جو کر سکتے ہیں وہ کیا؟ لمبے سانس لیں. ایموشنل اسٹریس کو بھی ریلیز کرنے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہی ہوتا ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے اور بہت شدید قسم کا غصہ آ رہا ہے اور آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کو رکھ کے سنا دیں, تو رکھ کے سنانے سے پہلے کیا کریں؟ سانسیں لے لیں لمبی تھوڑی سی, ٹھیک ہے. لمبی سانسیں لیں, انہیل کریں, ایکسیل کریں. نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ایموشنز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, جو ہماری باڈی کے اندر ایموشنز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ایموشنز 1 منٹ سے 1.5 منٹ کے اندر نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو صرف 60 سیکنڈز کے لیے روک لیتے ہیں, 60 سیکنڈ کا مطلب کیا ہوا؟ 1 منٹ. صرف 1 منٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور آپ کوئی فوری ریئیکشن شو نہیں کرتے, تو آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں ہیں, آ جائیں گے کنٹرول میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غصہ آ رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کھری سنا دیں, ٹھیک ہے, اپنے بہن بھائی کو, یا سم ٹائمز بعض بچے جو ہیں اپنے والدین کو بھی سنا دیتے ہیں. استغفر اللہ, نہیں سنانا چاہیے. ذرا والدین کے آگے تو آپ اف بھی نہیں کر سکتے, چاہے ان کی کوئی ناروا بات ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی ان کے اوپر غصہ کیوں نہ آئے, آپ آگے سے جواب نہیں دے سکتے ان کو, ٹھیک ہے. لیکن بعض بچے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فوری جواب نہیں دینا. کیا کرنا ہے؟ 1 منٹ کا پاز, اور اس پاز کے اندر کیا کریں؟ لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ 1 منٹ کے بعد آپ کا دماغ خود بخود آپ کو یہ بتانا شروع کر دے گا کہ واٹ نیکسٹ, اب کیا کرو اور کیسے کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ 1 منٹ, 1 سے 1.5 منٹ کے اندر جو ہمارا ایموشنل اسپائک ہوتا ہے نا, کہ جس کے اندر ہمارا جذبہ آسمان کو جا کے چھو رہا, غصہ ہمارا آسمان کو جا کے چھو رہا ہوتا ہے, وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ایک سیلف مینجمنٹ کی ایک اہم ترین ٹیکنیک ہے کہ جس کے اندر آپ فوری یعنی آپ کو جس وجہ سے غصہ آیا اور جو غصہ آیا اس غصے اور ریاکشن کے درمیان میں ایک تھوڑا سا پاز دینا ہے, ٹھیک ہے. فوری ریاکشن شو نہیں کرنا. آپ نے صبر کے بارے میں پڑھا ہوگا, سنا ہے؟ صبر بھی کیا ہوتا ہے؟ خود کو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا, یہی تو صبر ہے, ٹھیک ہے. کیا صبر کا کوئی اجر ہے؟ بے حساب. قرآن مجید میں کیا ہوتا ہے؟ صبر کے بارے میں جو آیت ہے وہ کیا ہے؟
ہاں نہیں، بغیر حساب کا لفظ بھی آتا ہے صبر سے متعلق، ان اللہ مع الصابرین کے علاوہ بغیر حساب بھی آتا ہے آیت کے اندر ایک، کہ ایسے لوگوں کا اجر بغیر حساب کے ہے، بے حساب ہے. صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور وہ صبر کیا ہے؟ یہی ایموشنز اور ریاکشن کے درمیان کا گیپ، یہ صبر ہے، فوری ریاکشن نہیں. ٹھیک ہے. جیسے کوئی غم ہوتا ہے اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے میں نے بات کی تھی، کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں. لیکن غمگین ہونے کے بعد پھر بعض لوگ کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی تھی ایسا کرنے کے لیے، اور میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور کیوں ہو گیا. تو یہ جو ہم کوئی فوری فوری ریاکشن دے رہے ہوتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ عند الصدمۃ الاولی، پہلی چوٹ پر صبر ہوتا ہے. وہ پہلی چوٹ کے بعد جو ریاکشن آتا ہے نا، جیسے ہی ہمیں، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا بعض دفعہ ہڈیاں وغیرہ چیک کرنے کے لیے، نروس سسٹم کی پرابلمس کو چیک کرنے کے لیے جگہ جگہ ٹھوکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز کسی جگہ پہ آپ کو ٹھوکا جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھل جاتے ہیں ایک دم. سم ٹائمز آپ کی کوہنی کہیں کسی ایسی جگہ پہ جا کے لگتی ہے کہ پورے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو کوئک رسپانس ہے نا، اس کے بعد آپ چیخنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں، واہی تباہی مچا دیں، نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بولڈ کر لیتے ہیں، روک جا، تکلیف تو ہو رہی ہے بھائی، اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کیوں ہو رہی ہے بھائی تکلیف، تکلیف کی بھی کوئی بات ہے نہیں، تکلیف ہوگی، اتنی زور سے چوٹ لگی تکلیف تو. بعض بچے روتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں، رونے کی کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ لو بھائی، اس بیچارے کو چوٹ لگی، اس بیچارے کو تکلیف ہوئی، اور آپ کہہ رہے رو کیوں رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو رونا از ناٹ بیڈ. اسی لیے کہا گیا جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی وفات کے اوپر رونا برا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا بیٹا جب فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان پہ وہی آئے گا جو اللہ کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ، کہ جس کو پتا ہے کہ غم کا اظہار کتنا اور کس وقت اور کیسے کیا جا سکتا ہے. میں رو سکتا ہوں، میرا دل دکھ سکتا ہے، لیکن میں زبان سے شکوہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہی بیٹے کو کیوں لیا تو نے؟ یہی بندہ ملا تھا دنیا سے لے جانے کے لیے، کسی کو مارنا تھا، کسی اور کو لے جاتا، مجھے لے جاتا. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کیوں ہوا، اب آپ یہ سوچیں کہ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ غصہ کیوں آ رہا ہے، مجھے غصہ کیوں آتا ہے، پتہ نہیں کیوں آتا ہے. یہ نہ کہ کیوں آتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ جب غصہ آتا ہے تو میں نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی، پانی پی لیں، تعوذ پڑھ لیں، پوزیشن بدل لیں، یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ باتیں. اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں اپنے بارے میں، سیلف کمپیشن جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. عموماً ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں، تم تو ہو ہی ایسی، اور تم تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی، اور تم تو ہمیشہ ہی غلط ہی کرتی ہو، اور تمہیں تو غصے کو کنٹرول کبھی کرنا آئے گا ہی نہیں، اور تم تو کبھی سیدھی ہوگی ہی نہیں. تو یہ باتیں اپنے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں آئندہ اپنے آپ کو بہتر کر لوں. ٹھیک ہے. اسے کوگنیٹیو ری فریمنگ بھی کہتے ہیں، کہ اپنے دماغ کو یہ میسج دینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں آئندہ کیا کروں گی اس کو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لوں کہ میں آئندہ کیا کروں گی. ٹھیک ہے. سوچ لوں پہلے سے ہی کیا کروں گی. جیسے ہماری استاذہ ہمیں کہتی تھی کہ جیسے ہی کوئی فوراً ایسی سچویشن پیش آ گئی نا جس میں شدید غم، شدید غصہ، اور سمجھ نہیں آ رہا کروں تو کروں کیا، کھڑے ہو کے 2 نوافل پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور لٹرلی میں نے خود یہ چیز آزمائی ہوئی ہے، جب بھی میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا میں جا کے کھڑی ہوئی 2 نفل پڑھنے، اللہ نے ایسے طریقے سمجھائے کہ کیا کرو اور کیسے کرو. ٹھیک ہے. بعض جیسے آپ بات کریں تھی، کسی سے ہماری آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، کسی سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا بھائی اس کو سمجھاؤ تو سمجھاؤ کیسے، جا کے 2 نفل پڑھنا شروع کر دیجیے، اللہ کے آگے روئیے، اللہ سے بات کیجیے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا کہ کیسے بات کرنی ہے. اور یہ بھی ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے اوپر آپ سے بات کرتی کہ ہمیں
دوسروں کے ایموشنس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے, دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہمارے تعلقات دوسروں سے کب خراب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے ایموشنس کو بھی نہیں سمجھتے اور دوسروں کے ایموشنس کو بھی نہیں سمجھتے. جیسے ابھی میں بچے کی بات کر رہی تھی نا کہ بچہ بیچارہ رونے لگتا تھا, ہم کہتے کیوں رو رہے ہو, رونے کی کیا بات ہے, چپ ہو جاؤ, روتے نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں نا, روتے نہیں ہیں, روتے نہیں ہیں, روتے نہیں ہیں. اس بیچارے کو ہم یہ سمجھا کے کہ روتے نہیں ہیں, بڑے ہو کے جس بات پہ اسے رونا چاہیے اس میں بھی وہ نہیں روتا. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ مطلب ہمارے ایموشنز اتنے زیادہ سپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ایموشن سامنے آنا چاہیے, آپ دیکھیں کہ لڑکے عموماً نہیں روتے. دیکھا آپ نے کسی کی وفات ہو جائے, میں نے بہت کم دیکھے ہیں ایسے مرد کہ جو روتے ہوں. اور ہمارے یہاں بچپن سے لڑکوں کو کیا کہا جاتا ہے, لڑکے نہیں روتے, ہاں لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو یہ بات سمجھا دی یہ کہہ کے کہ لڑکے نہیں روتے, تو بڑے ہو کر ان کا اپنا بھی چلا جائے تو وہ نہیں روتے, جبکہ انہیں رونا چاہیے. بھائی یہ انسان ہونے کی علامت ہے, جذبات ہیں آپ کے اندر, آپ کے اندر یہ جذبات ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, غمگین ہوتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے, نہیں آتے تو آپ کا دل سخت ہے, اس کا مطلب ہے. جیسے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بوسہ دیا, ایک عرابی آیا, اس نے دیکھا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ دل کی نرمی کی علامت ہے, اور تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے اگر نرمی چھین لی ہے اور تمہارا دل سخت ہو گیا تو اس میرا کیا قصور. مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا, پیار کا اظہار کرنا امپورٹنٹ ہے, یہ ہمارا جذبہ ہے اور یہ سامنے آنا چاہیے. ہم کیوں دبائیں اس کو؟ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو بہت, کیونکہ میری بیٹی ہوئی بھی 10 سال بعد تھی, تو میں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی, تو مجھے بہت زیادہ گود میں نہ لیا کرو زیادہ, یہ نہ کیا کرو زیادہ, پیار نہ کیا کرو, مطلب پیار ہی کرتے رہتے ہیں. آج کی اماؤں کو تو فرصت ہی نہیں اپنی بیٹیوں بچوں کو چومتی چاٹتی رہتی ہیں. بھائی اچھی باتیں کر رہی ہیں تو مطلب بعض اماؤں اور سانسوں کو یہ بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے, حالانکہ اس میں کیا غلط بات ہے. ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ویسے ہی ماں کو پیار آتا ہے, اور ماں کے اندر تو جذبہ ہے محبت کا, سب کو ہی آنا چاہیے پیار. تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایموشنز کو دبانا نہیں ہے, ایموشنل کو مینیج کرنا, ایموشنز کو مینیج کرنا ہے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ بننا ہے, ایموشنلی ویک نہیں بننا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایموشنز کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے, ایموشنز بہت اچھے ہوتے ہیں, ایموشنز کی وجہ سے ہی ہم بہت سارے نیک کام بھی کرتے ہیں. اللہ رسول کی محبت ہمیں اللہ رسول کے اطاعت پر آمادہ کرتی ہے. اگر اللہ رسول کی محبت نہ ہو تو ہم اللہ کی بات نہیں مان سکتے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے. تو یہ محبت کا جذبہ, یہ ایموشن امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے جذبات اور ایموشنس کو کنٹرول کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی, انٹرنیٹ پہ آپ کو بے شمار مٹیریل مل جائے گا, ضرور پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.